بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام شازیہ گل ہے اور میں آپ کو جماعت پنجم کی اردو پڑھاؤں گی۔ دیکھیے بچوں، یہ ہے آپ کی اردو کی کتاب جس کا نام ہے اردو لازمی برائے جماعت پنجم، اور اس کا بورڈ ہے خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، اور کتاب کے مؤلفین کے نام ہیں مسز فرخندہ حفیظ اور مس رابعہ رمضان۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر کام اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اور ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کے لیے آپ کے ابتدائی سبق کا جو عنوان منتخب کیا ہے وہ بھی حمد ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ تو اب آپ اپنی کتاب کو صفحہ نمبر پر کھولیے، وہاں پر آپ کو نظم حمد مل جائے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کے لیے یہ نظم حمد پڑھوں گی۔ جب میں نظم پڑھوں تو آپ میرے الفاظ کی ادائیگی کو غور سے سنیے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے الفاظ کی ادائیگی آ جائے، اور دوسرا جو مشکل الفاظ ہیں ان کو میں نے آپ کی سہولت کے لیے سرخ رنگ کے ساتھ نمایاں کیا ہے۔ آپ ان الفاظ کو اپنی کتاب پر پینسل کے ساتھ خط کشید کرتے جائیے۔ اس کے اختتام پر میں آپ کو ان تمام مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گی۔ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ خدا سب کا ہے، سب کا پیارا خدا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، مہکتے ہوئے پھول اس نے کھلائے، یہ بہتے ہوئے اس نے دریا بنائے، اسی کے اشارے سے سب کچھ ہوا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، پہاڑوں کو اس نے زمیں پر جمایا، ستاروں کو اس نے فلک پر سجایا، جو چاہا ذرا دیر میں ہو گیا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، ہمارے لیے اس نے دنیا بنائی، دیے پیارے پیارے بہن اور اب آپ صفحہ نمبر 3 پر آ جائیے اور یہیں سے آگے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محبت کا ہم کو سبق بھی دیا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، یہ رنگی پروں والی تتلی بنائی، تو جگنوں کی دم میں چمک بھی دکھائی، ہمارے دماغوں کو روشن کیا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، اسی کی طرف سر جھکانا ہے ہم کو، اسی سے بسب لو لگانا ہے ہم کو، ہمیں سب سے پیارا ہمارا خدا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں ان کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب جب میں مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی آپ لوگوں نے اس کو اپنے پاس رف کاپی پر لکھتے جانا ہے تاکہ آپ کے پاس نوٹ ہو جائیں۔ اور دوسری بات، اس حمد کو آپ نے کم از کم 3-4 دفعہ پڑھنا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ کتاب کے اوپر بھی لکھیں گے پینسل کے ساتھ اور الگ سے رف کاپی پر بھی لکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شان، شان کے معنی ہے عظمت، بڑائی، برتری۔ مہکتے ہوئے، مہکتے ہوئے کا معنی ہے خوشبودار، یعنی جن سے مہک آتی ہو، مہکتے ہوئے کا مطلب ہے خوشبودار۔ اشارے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، مگر اللہ جب اشارہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم جب ہوتا ہے، اس سے شاعر کی مراد حکم ہے۔ اگلا لفظ ہے فلک، آسمان، آسمان کا دوسرا نام فلک بھی ہے۔ چاہا یعنی چاہت، چاہنا کسی کام کا یعنی مرضی ہونا، مرضی۔ چمک، روشنی۔ سر جھکانا، مان لینا بات کو، تسلیم کرنا۔ لو لگانا
मुराद मोहब्बत करना। मुश्किल अल्फाज के मायने आप लोगों ने देख लिए। उम्मीद है आपने इन अल्फाज को अपने पास भी लिख लिया होगा। अब मैं आपको इस नज़म की नसर बताऊंगी। पहला, इस नज़म को मैंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। 5 टुकड़े इसके मैंने किए, 5 बंद मैंने बनाए हैं। ठीक है बच्चों, और हम इसकी नसर करेंगे। अब आप समझेंगे कि नसर, सोचेंगे कि नसर क्या होती है। बेटा ये पहला काम है जो आप 5th क्लास से, पंजम से इसका आगाज़ होता है। इससे पहले जमात चहारम तक आप लोगों ने ये चीज़ नहीं पढ़ी। ये आज आपके लिए नई चीज़ की इब्तिदा हो रही है। नसर और नज़म 2 बातें होती हैं। आपकी किताब में देखिए ना, कहीं लिखा है नज़म, कहीं लिखा है सबक। नज़म किसी बात को, अपने ख्यालात को अशार की सूरत में बयान करा। जैसे ये नज़म है हम, इसमें शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ़ शायरी के अंदाज में की है, शेर लिख कर की है। और अगर ये बातें वो आम बोलचाल की ज़बान में, जैसे मैं आपसे कर रही हूँ, इस तरह से करता तो उसको हम नसर कहते हैं। अब उसने जो बातें नज़म की सूरत में लिखी हैं, मैं इसको आपको आम बोलचाल की सूरत में लिखना जो बताऊंगी उसको नसर कहते हैं। अब तो आपको समझ आ गई होगी ना। अब मैं इन अशार, ये जो 3 अशार है, पहला, दूसरा और तीसरा शेर, इसको मैंने बंद नंबर 1 का नाम दिया है। इसकी मैं नसर आपको समझाऊंगी, आपने यहाँ पे सिर्फ समझनी है। लिखी हुई नसर आपको नोट्स में मिल जाएगी। आपने वहाँ से देखकर इसको अपनी क्लास वर्क कॉपीज़ के ऊपर नोट कर लेना है और याद भी करना है। जब आप ये नज़म बार बार पढ़ेंगे और इनके मुश्किल अल्फाज को अच्छी तरह याद कर लेंगे तो फिर ये नसर करना आपके लिए आसान हो जाएगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। खुदा सबका है, सबका प्यारा खुदा है, बड़ी शान वाला हमारा खुदा है। शायर फरमाते हैं कि हिंदू, सिख, ईसाई, हिंदू जो है वो बुतों की पूजा करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हर बंदा अपने खुदा की पूजा करता है। हम मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, मगर दर हकीकत सब जिसकी भी इबादत कर रहे होते हैं वो सब हमारा ही एक ही अल्लाह है। शायर के कहने का मकसद ये है कि सबको रिस्क देना, सबकी मुरादें पूरी करना, सबकी दुआओं को कबूल करना, सबको सुनना, जो है ना, ये एक ही अल्लाह का काम है। ये हमारा एक ही अल्लाह है जो ये सबकी दुआएं कबूल करता है। और सब जो है वो अल्लाह से प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा अल्लाह बड़ी अजमत और शान वाला है। मैंने शान के मायने आपको अजमत लिखवाए हुए हैं ना। अगला शेर देखिए, महकते हुए फूल उसने खिलाए, यानी उसने से मुराद यहाँ पर अल्लाह ताला है। ये बहते हुए उसने दरिया बनाए। इन शायर फरमाते हैं कि जितने भी महकते हुए यानी खुशबूदार फूल है, खुशबू बखेरते फूल हैं, ये सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। और ये जितने भी बहते हुए पानी के दरिया बह रहे हैं ना, ये भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अब अगला शेर देखिए, उसी के इशारे से सब कुछ हुआ है। शायर फरमाते हैं कि सारे काम दुनिया के, इस कायनात के जितने भी काम हैं वो अल्लाह के इशारे यानी अल्लाह के हुक्म से होते हैं। मैंने आपको इशारे का मतलब हुक्म लिखवाया हुआ है ना, तो उसी के यानी अल्लाह के हुक्म से सब कुछ होता है, क्योंकि हमारा अल्लाह बड़ी शान और अजमत वाला है। अब आइए बंद नंबर 2 की तरफ। देखिए इसमें मैंने 2 अशार चुने। पहाड़ों को उसने ज़मीं पर जमाया, सितारों को उसने फलक पर सजाया। अभी मैंने पीछे ही आपको बताया कि उसने से मुराद अल्लाह ताला है, और फलक के मायने मैंने आपको आसमान लिखवाया हुआ है। देखिए फलक, आसमान। पहाड़ों को उसने ज़मीं पर जमाया, यानी अल्लाह ताला ने पहाड़ों को ज़मीन पर, पहाड़ कितने बड़े हैं, कितने बुलंद हैं, देखने में कितने मुश्किल नज़र आते हैं, मगर इन पहाड़ों को लगाने वाला, ज़मीन पर जमाने वाला और नस्ब करने वाला अल्लाह ताला है। और ये सितारे जिनको आप देखें तो आसमान इस कदर खूबसूरत लगता है, आसमान सजा हुआ लगता है इन सितारों से, तो ये सितारे भी अल्लाह ने आसमान पर लगाए हैं। जो चाहा ज़रा देर में हो गया है। मैंने चाहा को आपको मतलब बताया था मर्जी, यानी अल्लाह ताला जो चाहता है, जो अल्लाह की मर्जी होती है जिस काम को करने की, वो काम ज़रा देर में यानी फौरन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ी शान वाला हमारा खुदा है, कि हमारा अल्लाह बड़ी अजमत और शान वाला है। अब देखते हैं बंद नंबर 3 को। हमारे लिए उसने दुनिया बनाई, दिए प्यारे प्यारे बहन और भाई, मोहब्बत का हमको सबक भी दिया है, बड़ी शान वाला हमारा खुदा है। शायर फरमाते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो कायनात है,
یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ ہی نے جب یہ دنیا بنائی اور ہمیں یہاں بھیج دیا تو پھر تو ہم یہاں نہ رہ سکتے، لیکن ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا اور پھر ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمارے پیارے پیارے بہن بھائی دیے، اور اس پر اللہ کا ایک اور احسان کہ اللہ نے محبت کا ہم کو سبق بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پھر ان بہن بھائیوں کے لیے ہمارے دل میں محبت بھی ڈال دی ہے۔ محبت کے بغیر کوئی گھر میں رہ سکتا ہے؟ تو اس طرح پوری دنیا میں بھی ویرانی ہو جاتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، رحمت ہے، کرم ہے کہ اس نے ایک تو دنیا بنائی، پھر ہمارا دل بہلانے کے لیے ہمیں بہن بھائی دیے، اور پھر ان بہن بھائیوں کے ساتھ رہنے کے لیے ہمارے لیے ان کے لیے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بھی ڈال دی، اور یہ سب کچھ اس لیے کیونکہ اللہ تو بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ اور اب اگلے شعر کی طرف، بن کی طرف، بن نمبر 4، یہ رنگی پروں والی تتلی بنائی تو جگنوں کی دم میں چمک بھی دکھائی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جو رنگین پروں والی، یہ رنگ برنگی اور خوبصورت اور حسین تتلیاں جو نظر آ رہی ہیں، یہ بھی اللہ نے بنائی ہیں۔ تتلیوں سے باغ کس قدر خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جگنو ایک کیڑا ہے بچوں، یہ ایسا کیڑا ہے جو سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کا منہ جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پیچھے جو دم ہے، اس کی جو ٹیل ہے وہ چمکتی ہے، اس میں سے روشنی نکلتی ہے، صحیح ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے، چھوٹا سا کیڑا ہو یا بڑے بڑے پہاڑ ہوں، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت کا ذکر کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ ہمارے دماغوں کو روشن کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے دماغ جو ہیں وہ چمک رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو، پرندوں کو، پودوں کو، ہر چیز کو پیدا کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دماغوں کو روشن کیا، مطلب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی ہے، تو وہ باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ انسان میں اگر عقل نہ ہوتی تو وہ بھی ایک جانور ہی کی طرح ہوتا۔ تو ہم یہ باتیں بتا رہے ہیں شاعر کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی عظمت اور شان والا ہے، اس لیے اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں۔ یہ نثر جو ہے یہ آپ کو لکھی ہوئی شکل میں نوٹس کے اوپر مل جائے گی۔ اور اب آخری بند کا مضمون جو ہے وہ ان چاروں بندوں سے ہٹ کر ہے۔ ان 4 بندوں میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے پہاڑ بنائے، اللہ نے دریا بنائے، اللہ نے ستارے بنائے، اللہ نے خوشبودار پھول بنائے، ہمیں ذہن دیا، دنیا بنائی، بہن بھائی دیے، ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور جب شاعر نے نظم کا اختتام کیا ہے تو شاعر نے یہاں پر کہا ہے کہ اب اللہ نے جو ہمیں اتنا کچھ دے دیا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف سر جھکانا ہے ہم کو، کہ اب ہم نے صرف اور صرف اللہ کا کہنا ماننا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی سے دعائیں مانگنی ہے، اور اسی سے بس اب لو لگانا ہے ہم کو، اور ہم نے اب صرف اور صرف اپنے اللہ ہی سے پیار کرنا ہے، ادھر ادھر کسی دوسرے بھگوان کی طرف نہیں جانا، کیونکہ ہمیں سب سے پیارا ہمارا خدا ہے، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہمارے اللہ سے ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ ہمارا اللہ بڑی عظمت اور شان والا ہے۔ بچوں، اسی کے ساتھ ہماری نظم ہم اپنی اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ گھر پر رہیں، محفوظ رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔